بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ آج کل زیادہ تر محفلوں میں جو مقررین ہیں یہ کراماتی کہانیاں سناتے ہیں، یہی لفظ انہوں نے استعمال کیا، اس لیے میں اس کو ایز اٹ از بیان کر رہا ہوں۔ جب ان سے دلیل مانگیں تو دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ ایسی تقریریں سننا اور انہیں آگے بیان کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ کرامت جو ہوتی ہے، غیر نبی ہو لیکن مسلمان ہو، نبی کا کلمہ پڑھا ہو، صاحب علم ہوں، عارف باللہ ہوں، ان سے خارق عادت کام فعل کا صدور ہو جائے، یا کوئی ان کے وہ ایسا وسیلہ بن جائے کہ خارق عادت کا مطلب خلاف عادت جو عمومی طور پر نہیں ہوتا۔ جیسے انہوں نے فرض کر لیں کسی نے مطلب کھجور ہاتھ سے نکال کر دے دی، یا انہوں نے دعا فرمائی فوراً بارش شروع ہو گئی، یا وہ کہیں سے گزرے اور پانی کا چشمہ نکل آیا۔ فرض کر لیں جیسے بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس غیب سے غیر موسمی پھل بھی آتے تھے۔ جب زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں، تو کہا کہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ ایسے ہی آصف بن برقیہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پلک جھپکنے سے پہلے ہزاروں میل دور سے اور کئی سو کلو کا ایک بڑا سا تخت وہ ایک لمحے میں وہاں پہنچا دیا۔ تو کرامات بالکل قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ تو اگر اس قسم کی کوئی کرامات بیان، یہ کرامت ہوتی ہے اور ولی سے سرزد ہوتی ہیں، ان کو اگر بیان کر رہے ہوں اور کسی مستند ذریعے سے وہ ثابت ہوں تو بالکل بیان کی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اسے کراماتی کہانی کہنا بالکل غلط ہے۔ کہانی کے اس سے ایک بڑا تضحیک کا سا اور ایک جھوٹ کا سا عنصر نکلتا ہے، کیونکہ کہانی عمومی طور پہ جھوٹ پر مشتمل ہوتی ہے۔ جیسے بچوں کو ہم جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں، لیکن وہ چونکہ اصلاح کے لیے ہوتی ہے، اس کی گنجائش نکلتی ہے، لیکن بہرحال کرامت، جھوٹی کرامتیں سنانا تو صحیح نہیں۔ تو ایک کہانی کا لفظ استعمال نہ کریں۔ ہاں، اب اگر یہ ہے کہ وہ کسی بھی مستند ذریعے سے ثابت نہیں اور خواہ کسی بزرگ کی ہائپ بنانے کے لیے یا پھر اپنے نمبر بنانے کے چکر میں کہ واہ واہ اور نعرے لگوائیں اور لوگوں کی جیبیں خالی کروائیں، جھوٹی کرامتیں بیان کر کے سنائیں، تو اس سے یاد رکھیں کہ نہ اللہ راضی ہوگا نہ وہ بزرگ راضی ہوں گے۔ بروز قیامت وہ سخت ناراض ہوں گے کہ میری طرف منسوب کر کے جھوٹے قصے سنا کر کیا میری عزت میں کوئی کمی تھی؟ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مسلمان بنایا، اپنے حبیب کا امتی بنایا، مجھے ولایت سے نوازا، مجھے کس چیز کی کمی تھی کہ تم نے جھوٹ بول کے یہ تمام معاملات کیے؟ تو ایسے جھوٹے مقررین پہلے آپ بالکل دائرہ ادب میں رہ کے پوچھیں کہ حضور یہ کرامت کہاں لکھی ہوئی ہے، ذرا بتا دیجئے۔ اب ایسی کرامتیں بس میں بیان نہیں کرنا چاہتا کہ کسی مقرر کے اوپر خواہ کوئی انگلی اٹھائے گا، لیکن انہیں خود خیال کرنا چاہیے من گھڑت کرامتیں سنا بیان کر کے، اور اتنی جھوٹی کہ وہ جب بیان کرے تو جھوٹ، بالکل جھوٹ۔ کسی بزرگ کا نام بے وضو لے لے مر جائے گا آدمی، مر جاتے تھے۔ پھر جب کہا کہ بھئی ایسا نہیں کریں کہ لوگ نہیں مر رہے ہیں، تو پھر بے وضو نام لیتے تو بال ٹوٹ جاتا تھا۔ یار یہ کوئی ہے کرامت؟ یہ کوئی بیان کرنے والی چیز ہے؟ اس قسم کی چیزیں بیان کرنا، ایسے مقررین کو میرا مشورہ یہ ہے کہ نہ ہی سنیں تو بہتر ہے۔ باقی آپ کے ذوق پر ہے، ہم تو دینی مشورہ دیں گے بالکل جو قرآن اور حدیث و شریعت کے موافق ہوگا۔ ان علماء کا بیان سنیں جو بالکل صحیح چیزیں بیان کر رہے ہیں، اب وہ چاہے کرامت ہوں، غیر کرامت ہوں، مسائل ہوں، فضائل پر بیان ہوں، اس کے پیچھے بھی ان کی حکمت ہوتی ہے، اچھے علماء کو سنا کریں۔